نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ حسین علی کے بیٹے نے دنیا کے سامنے یزید کے حق پر بیعت نہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے باپ کا کردار واضح ہے۔ اگر علی تینوں خلفاء کو صحیح نہ مانتے تو کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ مسلمان بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض لگایا گیا اور فضول اعتراضات لگائے گئے۔ پہلا اعتراض یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ایک مصحف کو یعنی قرآن کے ایک ہی روایت پر قائم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک روایت کو دنیا کے سامنے پھیلایا، باقی قراتوں کو ایک ختم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا دنیا کے سامنے، کیونکہ دنیا کے اندر باقی قراتوں کے نام پر دھوکہ دے کر قرآن کے اندر انحراف کیا جا رہا تھا، تبدیلی کی جا رہی تھی، سازشیں کی جا رہی تھی۔ یہی ناشر قرآن، ہاں جامع قرآن ابو بکر صدیق ہے، اور ناشر قرآن، قرآن کی نشر کرنا، قرآن کو پھیلا دینا پوری دنیا کے اندر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ لیکن اس پر بھی اعتراض کیا گیا۔ ایک اعتراض عثمان کی ذات پر یہ بھی کیا۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے جہاں پر میرا نبی بیٹھتے تھے وہاں پر نہیں بیٹھے، نچلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے۔ آپ نے ابو بکر صدیق والی سیڑھی چھوڑ دی، نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ لیکن عثمان غنی جب آئے تو یہ پھر اسی سیڑھی پر وہیں پر آ کر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا جہاں پر میرے نبی دیا کرتے تھے۔ یہ اعتراض ہوا کہ دیکھو جی، ابو بکر نے تو اس کو نہیں سنبھالا، ابو بکر نے تو اس سیڑھی کو استعمال نہیں کیا، ادب کا تقاضا کیا، عمر اس نے اس کا بھی ادب کا تقاضا کیا۔ لیکن مسلمان بھائی، وہ ٹھیک ہے ابو بکر و عمر نے ادب کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن عثمان غنی نے فطرت کا تقاضا پورا کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے مثال اگر عثمان بھی نیچے سیڑھی پہ چلے جاتے تو اگلے خلیفہ پھر کہاں آتے؟ یہ تو بات ہے، انہوں نے فطرت کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ تھا عثمان غنی پر کہ انہوں نے مختلف بڑے بڑے صحابہ کرام کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر دوسرے لگا دیے۔ یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جلیل القدر صحابہ کرام کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل کو، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ان کو ہٹایا، خالد بن ولید کو جب ہٹایا، لوگوں نے جا کر خالد بن ولید کو کہا، خالد بن ولید تم اتنے بڑے جرنیل ہو کر، اتنے بڑے سپہ سالار ہو کر، دیکھو عمر فاروق نے تمہاری بے عزتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے جواب میں کہا، وہ امیر المومنین ہے، وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، ہم نے تو ان کا اطاعت کرنی ہے، وہ جو منصب دے دیں گے، اگر منصب دیں گے ہم منصب قبول کریں گے، اور اگر نہیں
تو ہم بحیثیت رعایا ان کے اس کی اطاعت کریں گے، ہم پر اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا۔ یہ تو سپہ سالار یا امیر المومنین کا حق بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کے حق کو سمجھنے کے لیے جس کو بہتر سمجھا ان کو معزول کر دیا، جس کو بہتر سمجھا ان کو لگا دیا، یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اگلا اعتراض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لگایا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اقربا لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو ان کو نوازتے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی، عثمان غنی زندگی کے اندر اتنا بڑا سخی ہے جو غنی کے نام سے مشہور ہوا۔ عثمان غنی کی پوری زندگی اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو نوازنے کے اندر ان کی زندگی صرف ہو گئی۔ ہاں، آج چیلنج کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور اپنے رشتہ داروں کو نوازا، ان کے غریبوں کو نوازا، لیکن بیت المال کے مال سے نہیں، اپنی ذاتی مال کے اندر نوازا ہے۔ اپنے ذاتی مال پر جو شخص بھی جس انداز کے اندر غرباء کی مدد کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ اعتراضات چلتے رہے، ان اعتراضاتوں کو پھیلایا گیا، ڈنڈورا پیٹا گیا، اور دنیا کے اندر اصول ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والے جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس انداز میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا خود یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسے ہی پروپیگنڈے کیے گئے اور اعتراضات کیے گئے۔ ایک موڑ یہاں تک آیا کہ کچھ لوگ کوفہ سے، کچھ مصر سے، کچھ بصرہ سے لوگ یلغار کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے آ کر احتجاج کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان کے مطالبات سنو، ان کی بات سنو، ان کے کیا وہ چاہتے ہیں، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کی جائز بات کو تسلیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت عثمان غنی کو بتایا کہ یہ چاہتے ہیں۔ ان میں مصر کا ایک شخص جو حکمران تھا، ان کی معزولی کا اعلان کیا گیا کہ وہ ان کو نہیں چاہتے، ان کی جگہ محمد بن ابو بکر کو لگایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مطالبات کے مطابق آرڈر کر دیے، اور مصر کے حکمران کے طور پر محمد بن ابو بکر کو سربراہ متعین کر دیا گیا اور ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ واپس چلے گئے، مدینہ کے اندر امن ہو گیا، امن کا زمانہ آ گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اچانک مدینہ منورہ کے اندر نعرے لگنے شروع ہو گئے، انتقام کے اعلان کرنا شروع کر دیے، یلغار ہو گئی۔ یہ فسادی لوگ تھے، یہ جھگڑے والے لوگ تھے، یہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ تھا جس نے آ کر مدینہ کے اندر احتجاج کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی سے کہا کہ جاؤ، جا کے پتہ کرو کہ معاملہ اب کیا ہے۔ جب ان کے بعد مطالبات تسلیم کر لیے اور ان کے مطالبات کے مطابق فیصلہ کر لیا، اب تم واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی، ہم واپس چلے گئے تھے، ہم راستے میں تھے،
کہ راستے کے اندر ایک شخص نظر آیا جو کہ گھوڑے کے اندر دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ ہمیں شک ہوا، ہم نے اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر اس سے تحقیق کرنی چاہی۔ اس سے ایک خط برآمد ہوا، جس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، مصر کے گورنر کے نام وہ خط تھا، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے وہ خط لکھا گیا تھا کہ یہ فسادی جب مصر پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا۔ یہ خط لکھا گیا، وہ خط پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں، یہ کہاں سے سازش ہوئی ہے؟ یہ بیچ میں سے کسی نے سازش کی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ فسادی نہ سمجھے۔ انہوں نے بس ایک ہی مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستعفی ہو جائیں اور خلافت کو چھوڑ دیں۔ اب یہ مطالبہ ان کا ایسا تھا۔ مسلمان بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مطالبہ تمہارا تسلیم نہیں کیا جائے گا، خلافت نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ کو خلافت کا کرتا پہنایا جائے گا تو لوگ تیرے سے وہ کرتا اتروانا چاہیں گے، تو نے اتارنا نہیں ہے۔ میرے نبی کی وصیت تھی، میرے نبی کا حکم تھا، میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جھگڑا چلتا رہا۔ آخر ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، عثمان، اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ، بند کرو خطبہ، ہم نہیں تمہارا سنتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان بھائی وہ نہ مانے۔ ابھی اس کو سمجھایا گیا جا رہا تھا کہ مسجد نبوی سے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ڈنڈے تھے، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، کون سا عصا؟ جس عصے پر ٹیک لگا کر میرا نبی خطبہ دیا کرتے تھے، میرے آقا کے بعد اسی عصے پر خطبہ ٹیک لگا کر ابو بکر صدیق نے دیا، اسی عصے پر ٹیک لگا کر خطبہ عمر فاروق نے دیا، اسی عصے پر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس عصے کی نسبت میرے نبی کی طرف بھی تھی، صدیق کی طرف بھی تھی، عمر فاروق کی طرف بھی تھی۔ اس کو اس شخص نے آ کر وہ عصا پکڑ کر توڑ دیا۔ یاد رکھیے، جو لوگ عثمان کے دشمن ہوں گے ان کے ہاں عمر فاروق کی کوئی عظمت نہیں ہوگی، وہ ابو بکر کو نہیں ماننے والے ہوں گے۔ جو عثمان کے دشمن ہوگے، جو عثمان سے نفرت رکھتا ہوگا، وہ نبی سے بھی پیار نہیں رکھتا ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، نسبتوں کی لاج رکھنے والے، محبت کرنے والے ہمیشہ نسبتوں کی لاج رکھا کرتے۔ مسلمان بھائیوں، انہوں نے عصا توڑا، ایک نے آگے بڑھ کر پتھر مارے، ایک نے لوہے کی لٹ ماری، اور حضرت عثمان غنی لو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے اور ممبر سے گر گئے۔ آپ کو اٹھا کر
قصر خلافت میں منتقل کیا گیا اور باغیوں نے پورے مدینے کو گھیرے میں لے لیا اور لے کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عثمان جمعہ نہیں پڑھا سکتا، عثمان کے بعد عثمان نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ اعلان ہوا اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت محاصرہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا یہ محاصرہ 40 دن تک محاصرہ رہا۔ 40 دن تک نہ کوئی کھانا اندر گیا، نہ کوئی چیز اندر جا سکی، نہ کوئی پانی کا قطرہ اندر جا سکا۔ تاریخ اٹھاؤ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے اور مخاطب کر کے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہے۔ کہا علی کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اس کا بھائی آج اتنے دن سے پیاسا ہے، مجھے پانی پہنچائے۔ یہ پیغام حضرت علی کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر پانی کا گھر کی طرف چلے، لیکن میرے بھائی وہی کیفیت ہوئی جو کربلا کی وادیوں میں عباس ساقی بن کر پانی لے کر حسین کی طرف آ رہا تھا۔ نہ پانی عباس حسین تک پہنچا سکا اور نہ پانی علی عثمان تک پہنچا سکا۔ باغیوں نے مشکیزے کو پھاڑ دیا اور پھاڑی جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک روایت میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پانی لے کر گئیں، ان کو بھی پانی نہیں دینے کے دیا گیا۔ مسلمان بھائیوں، ہاں ہم آج صرف میری قوم کو ایک مظلومیت یاد ہے کہ حسین کو 3 دن پانی نہیں ملا۔ میرے بھائی، اگر آج حسین کو 3 دن نہیں ملا، مظلوم ہے، اس ظلم کو تو دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس عثمان کو 40 دن تک کھانا نہیں ملا، 40 دن تک پانی بند رہا، اس عثمان کی مظلومیت کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ وہ تو کیوں بیان کریں گے؟ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا؟ میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا سنی مولوی بھی آج عثمان کی مظلومیت کو بیان نہیں کرتا، حسین کی مظلومیت کو تو بیان کرتا ہے۔ حسین تو کربلا کی وادیوں میں تھے، سفر میں تھے، عثمان تو اپنے گھر میں تھے اور 44 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بھی ہے۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عثمان تو سربراہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور پھر علی جیسے بہادر، حسن و حسین جیسے بہادر، حضرت طلحہ جیسے بہادر، حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر جیسے بہادر، جلیل القدر صحابہ موجود ہے۔ پھر باغیوں نے مدینے کو ہائی جیک کیسے کر لیا؟ پھر مدینہ کے اندر بغاوت کیسے پھیل گئی؟ یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ بات نہیں مانی کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ خلافت تم سے لی جائے گی، تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، وہاں پر میرے نبی کی یہ بھی وصیت اور نصیحت تھی کہ تم نے طاقت ہونے کے باوجود صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، انتقام لے لینا۔ تاریخ اسلام اٹھاؤ، جلیل القدر صحابہ کرام
جس میں حضرت زبیر بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کی، حضرت خدا کے لیے ہمیں اجازت دے دو، ہم ان کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ شام کے سربراہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، عثمان مجھے اجازت دو، میں یہاں سے فوج بھیجتا ہوں اور جا کر وہ ان کا قلعہ کما کر دے گی۔ لیکن میرے عثمان نے بڑا عجیب جملہ کہا، لوگو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری ذات کی خاطر تم نے مدینہ کے اندر کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، میں محمد کے مدینہ کی تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ آج سیکھیے محبت رسول سیکھنی ہے، تمہیں ابو بکر کی دہلیز پہ جانا پڑے گا۔ محبت رسول سیکھنے کے لیے تم نے عمر فاروق کی دہلیز پہ جانا پڑے گا۔ محبت رسول سیکھنے کے لیے تمہیں عثمان غنی کے دہلیز پہ جانا پڑے گا۔ مسلمان بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں لڑوں گا، میں اپنے نبی کے شہر کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک یہ جو کچھ بھی ہے، یہ کلمہ گو تو ہیں، یہ کلمہ کا لیبل تو ہے ان پر، میں کسی اپنی ذات کے لیے میں کسی کلمہ گو پر تلوار نہیں اٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب یہ بات آئی تو ان جلیل القدر صحابہ کرام نے پھر کہا کہ چلو یہ نہیں بات مانتے تو ہمارا دوسرا مشورہ مان لیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سے نکلے، گیٹ پر تو باغی کھڑے ہیں، ادھر سے تو وہ نکلنے نہیں دیں گے، ہم پیچھے سے دروازہ نکال دیتے ہیں، وہاں سے نکلے اور یہاں سے آپ سیدھے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ کہا کیوں جی؟ وہاں تو حرم ہے اور حرم کے تقدس کے لیے شاید یہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کو محمد کے حرم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، وہ اس حرم مکہ کو بھی پامال کرتے ہوئے ان کو کیا خیال آئے گا؟ میں مکہ کے حرم کو بھی، اس کے تقدس کو بھی پامال نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا پھر یوں کرو، آپ شام چلے جاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر، فرمایا کہ میں نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر شام کوئی ہجرت کا شہر نہیں ہے، اس لیے میں ادھر بھی ہجرت نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمان بھائیوں، آج ذہن میں رکھیے، یہ وہ اعتراضات تھے، یہ مشورے آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ میری ذات کے لیے تم نے کسی پر کچھ نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات کہتا چلوں، وہ کسی نے محاورہ ہے کہ شرم والا اپنے شرم سے ڈرتا ہے اور بے شرم سمجھتا ہے مجھ سے ڈر گیا۔ حقیقت میں ہوا یہی، حضرت عثمان غنی نے تو میرے نبی کے شہر کی شرم کی، میرے نبی کے روزے کی شرم کی، لیکن ان بے شرموں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، انہوں نے اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور یہ محاصرہ اور سخت چلتا رہا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ اب حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا،
حضرت زبیر نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کو بلایا اور کہا جاؤ جا کر عثمان کے گھر کا جا کر دفاع کرو، یہ باغی کھڑے ہیں، ان کو کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اندر چلے جائیں۔ ہاں حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ دوسری طرف ان کی ڈیوٹی لگ گئی، اس طرح ان کی ڈیوٹی لگی۔ مسلمان بھائی، ہاں میں نے تاریخ کے اندر یہی پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا کیا، لیکن تاریخ کے نے یہی لکھا ہے۔ میرا وجدان، میری طبیعت، میرا ضمیر کچھ اور کہتا ہے۔ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو عثمان کے دروازے پر بچا کر یہ کہا ہوگا کہ جاؤ بھائی بیٹو عثمانی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے لو، اور داخلہ لے کر دیکھو اپنے چچا سے سبق سیکھو کہ بھوکا رہ کر قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، پیاسا رہ کر خدا کی چوکٹ پہ سجدے کیسے کیے جاتے ہیں۔ حسین کو کہا ہوگا حسین آج عثمان سے سبق سیکھ لے، آج اس یونیورسٹی سے تربیت حاصل کر لے، کیونکہ تیرے نانا کی بشارت کے مطابق یہ نوبت تجھ پر بھی آنی ہے، کربلا کی وادیوں میں آنا ہے، وہاں تجھے بھی بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، لیکن وہاں بھی بھوک اور پیاس کے باوجود نہ حسین نے قرآن چھوڑا، نہ حسین نے نماز چھوڑی۔ میں تو کہوں گا کہ کربلا کی وادیوں میں جو حسین نے کردار ادا کیا ہے، میں آج ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے یہ سبق عثمان سے سیکھا تھا، عثمان سے سیکھا تھا۔ مسلمان بھائیوں، آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 مرتبہ اوپر چڑھے، چھت پر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر خطبے ارشاد فرمائے۔ ہائے، اور وہ خطبے کیا تھے؟ فرمایا وہ باغیوں سے کہہ رہے تھے، او باغیوں مجھے پیاسا رکھ رہے ہو مدینہ کے اندر، جس نے مدینہ کے لوگوں کو پانی میسر کیا تھا، بیر روما خرید کر جس نے مدینہ والوں کے لیے پانی کھولا تھا، پانی مہیا کیا تھا، آج اسی عثمان کو مدینہ کے اندر پیاسا رکھا جا رہا۔ اور آپ نے مخاطب کر کے کہا، باغیوں سمجھو میں کون ہوں، میں نبی کا دوہرا داماد ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ذوالہجرتین ہوں، میں نے 2 ہجرتیں کی ہے، اور مجھے پہچانو، مجھے نبی نے 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کسی کی چیز کے تو لاج رکھ لو، لیکن مسلمان بھائی لاج ہمیشہ وہ رکھا کرتا ہے جن کے ہاں کسی کے عزت گھور تقدس کی لاج رکھی جاتی ہے، جو کسی سے سچی محبت رکھتا ہے۔ باغیوں نے کوئی اثر نہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی ایک دن سو جاتے ہیں، خواب کے اندر میرے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شخصیات آتی ہیں۔
اور عثمان سے کہتے عثمان پریشان نہیں ہونا، آج تیری افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ خواب سے بیدار ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا، نائلہ مجھے میرا پاجامہ لا دو، مجھے پاجامہ پہنا دو۔ حضرت نائلہ نے پاجامہ لا کے دیا۔ آپ نے تہمد باندھا ہوا تھا، آپ نے تہمد اتار دیا، پاجامہ پہن لیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ سمجھ گئے تھے کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اور شہادت کے ہوتے ہوئے میری شہادت کے وقت شاید ایسی حالات نہ آ جائے کہ میرا سطر نہ کھل جائے، میرا ننگ نہ کھل جائے، سطر بے حیائی نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں، حیا کا پتلا تھا شاہ عثمان، تو کتنی حیا تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی یہ پنڈلی اتنی کھلی ہوئی تھی۔ اسی اثناء کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کون ہے؟ دروازہ کھولا گیا، پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت مرحمت فرما دی، آپ ابو بکر تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی اسی طرح ننگی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، آپ وہ بھی اندر تشریف لے آئے، لیکن آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو دروازہ کھولنے والے نے بتایا کہ عثمان غنی ہے اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی چادر نیچے کر لی اور اپنی پنڈلی چھپا لی، اور حضرت عثمان غنی کو پھر بعد میں اجازت دی۔ عثمان غنی تشریف لائے، بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ جب چلے گئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے سوال کیا، آقا